الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک یہودی کسی یہودن پر عاشق ہو گیا اور اس کی محبت میں بے قرار رہنے لگا۔ چنانچہ اس دور کے مشہور ولی اللہ حضرت عطا اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مدعا عرض کیا۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کاغذ کے پرزے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی اور فرمایا نگل جا۔ وہ نگل گیا۔ نگلتے ہی اس کا دل نور ایمان سے جگمگانے لگا۔ عورت کی محبت دل سے کافور ہو گئی اور بے ساختہ کلمہ شہادت زبان پر جاری ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ دری اثنا اس کی محبوبہ نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے اگر تجھے جنت درکار ہے تو حضرت عطا اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضری دے۔ چنانچہ وہ عورت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت عالی میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں ہی اس نو مسلم کی محبوبہ ہوں، اور پھر اپنا خواب سنایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ۔ چنانچہ اس نے پڑھا۔ پڑھتے ہی اس کا دل بھی روشن ہو گیا، عالم ملکوت اس پر ظاہر ہو گئے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اسی رات اس نے خواب میں جنت کی سیر کی اور جنت کے محلات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا دیکھا۔ کسی پکارنے والے نے کہا، اے بسم اللہ پڑھنے والی، اللہ عز و جل نے جو کچھ تجھے عطا کیا وہ تو نے دیکھ لیا۔ جب آنکھ کھلی تو بے قرار ہو کر دعا مانگی، اے اللہ عز و جل، تو نے مجھے جنت میں داخل کر کے پھر نکال دیا، میں تجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے پھر وہیں پہنچا دے۔ دعا مانگتے مانگتے گر پڑی اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں رحمہم اللہ کی بارگاہ میں حاضری بھی بہت بڑی سعادت کا موجب ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو اولیاء کرام کی خدمت میں حاضر ہونے سے وہ مصیبت دور ہی نہیں ہو جاتی، بلکہ بسا اوقات وہ انعامات حاصل ہو جاتے ہیں کہ وہاں تک بندے کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا، جیسا کہ اللہ عز و جل کے ولی حضرت عطا اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ بے کس پناہ کی حاضری یہودیوں کے دولت ایمان سے سرفراز ہونے کا سبب بن گئی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک شخص نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ انتقال کے بعد میرے سینے اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر کسی نے خواب میں اس شخص کو دیکھ کر حال پوچھا۔ اس نے بتایا کہ جب مجھے قبر میں رکھا گیا، عذاب کے فرشتے آئے، جب پیشانی پر بسم اللہ شریف دیکھی تو کہا تو عذاب سے بچ گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی کوئی میت ہو جائے تو بسم اللہ شریف وغیرہ ضرور لکھ لیا کریں۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ بیچارے مرنے والے کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ میت کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اور سینے پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھیں، مگر نہلانے کے بعد اور کفن پہنانے سے پہلے کلمے کی انگلی سے لکھیں، روشنائی یعنی انک سے نہ لکھیں۔ فرعون نے خدائی کے دعوے سے پہلے ایک محل بنایا تھا اور اس کے باہری دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تھا۔
جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو اللہ عز و جل پر ایمان لانے کی دعوت دی تو اس نے سرکشی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ عز و جل، میں بار بار اسے تیری طرف بلاتا ہوں لیکن یہ سرکشی سے باز نہیں آتا، مجھے تو اس میں بھلائی کے آثار نظر نہیں آتے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، تم اسے ہلاک کر دینا چاہتے ہو، تم اس کے کفر کو دیکھ رہے ہو اور میں اپنا نام دیکھ رہا ہوں جو اس نے اپنے دروازے پر لکھ رکھا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے باہری دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا وہ ہلاکت سے صرف دنیا میں بے خوف ہو گیا، خواہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو بھلا اس مسلمان کا کیا عالم ہوگا جو زندگی بھر اپنے دل کے آپ گینے پر ان کو لکھے ہوئے ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک شرابی شراب کے نشے میں مست جا رہا تھا، راہ میں کنواں آیا، ٹھوکر لگی، اندر گرا اور ہلاک ہو گیا۔ بعد میں کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے جواب دیا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ سائل کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے سوال کیا، تو شرابی نہیں تھا؟ جواب دیا، واقعی میں شرابی تھا اور میری موت بھی نشے ہی کے عالم میں ہوئی، مگر اللہ عز و جل کا کرم ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ میں نشے میں جھومتا ہوا جا رہا تھا کہ میری نظر ایک کاغذ کے پرزے پر پڑی جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر تھا۔ میں نے اس کاغذ کو اٹھایا اور نگل گیا، پھر کنویں میں گر پڑا اور مر گیا۔ جب مجھے قبر میں رکھا گیا، منکر نکیر کی آمد ہوئی، انہوں نے مجھ سے سوالات شروع کر دیے۔ میں نے کہا، مجھ سے سوالات کر رہے ہو؟ میرے پروردگار عز و جل کا پاکیزہ نام تو میرے پیٹ میں موجود ہے۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، میرا بندہ سچ کہتا ہے، اسے چھوڑ دو، میں نے اسے بخش دیا۔ جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو اس میں شیطان شریک نہ ہوگا، اور اگر اس صحبت سے حمل قائم ہو جائے تو اس حمل کا بچہ اپنی زندگی میں جس قدر سانس لے گا اس قدر اس کے باپ کے اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، اور نزہۃ المجالس میں اتنا زائد ہے کہ اس اولاد سے جب تک اولاد در اولاد سلسلہ چلتا رہے گا سب کی ہر سانس کے عوض اس کو ایک ایک نیکی ملتی رہے گی۔ ہم بستری کے وقت ستر کھولنے سے پہلے میاں بیوی دونوں بسم اللہ شریف پڑھ لیں، شیطان کی دخل اندازی سے بھی بچیں گے اور ڈھیر و ثواب بھی ہاتھ آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔